اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک بندہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس گیا اور جا کے عرض کرنے لگا کہ اے امام جعفر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے کسی چیز کو محسوس کرنا ہو یا پھر دیکھنا ہو تو ہم 5 چیزوں سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1 اسے چھو کر، نمبر 2 اسے محسوس کر کے، نمبر 3 اسے دیکھ کر، نمبر 4 اسے سن کر، اور نمبر 5 اسے کھا کے چک کر کے۔ تو پھر میں ایسے خدا پر ایمان کیسے لے آؤں جسے نہ ہی میں دیکھ سکتا ہوں، نہ ہی چھو سکتا ہوں اور نہ ہی محسوس کر سکتا ہوں؟ اس سے اچھی تو وہ پتھر کی مورت ہے جو ہم نے خود بنائی ہے، میں اسے دیکھ بھی سکتا ہوں، چھو بھی سکتا ہوں اور محسوس بھی کر سکتا ہوں۔ پیارے دوستو، اس نے حضرت امام جعفر صادق سے دوسرا سوال کیا کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے کوئی خدا نہیں ہے، یہ نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، جو پودے اگتے ہیں ان کو اگانے والا کوئی نہیں، اور اس دنیا میں جو دن رات ہوتے ہیں ان کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق اس کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، اور اس کی جب بات مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میرے تم سے کچھ سوالات ہیں جو میں تم سے کروں گا، تم نے خاموشی کے ساتھ مجھے ان کا جواب دینا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر خون موجود ہے اور کچھ ہی دیر کے اندر تمہارے جسم کا خون تمہارے جسم کا پورا چکر لگا لیتا ہے، تو کیا تم اس خون کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح اس نے تمہارے جسم کا چکر لگایا ہے؟ کیا تم اس خون کو محسوس کر سکتے ہو؟ کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ اور کیا تم اس کی بدبو کو سونگھ سکتے ہو؟ پیارے دوستو، یہ سن کر وہ انسان کہنے لگا کہ نہیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر تم اپنے جسم کے اندر موجود خون کو بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی تم اسے محسوس کر سکتے ہو اور نہ ہی اس کی بدبو کو سونگھ سکتے ہو، تو تم کس طرح مان لو کہ تمہارے جسم کے اندر خون موجود ہے؟ اور تم اپنے جسم کے خون کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، لہٰذا تمہارے جسم کے اندر کا جتنا بھی نظام موجود ہے یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق نے اس شخص سے دوسرا سوال کیا کہ اس دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی چلانے والا نہیں اور نہ ہی کوئی خدا موجود ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو پودے ہم لگاتے ہیں ان کو لگانے کے بعد سیدھا سے وہ بڑے نہیں ہو جاتے، ان کو اگنے کے لیے ہوا، پانی اور بارش کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دھوپ کی کرنیں بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ اگر ہوا نہ چلے یا پھر سورج کی کرنیں اس پودے کے اوپر نہ پڑیں یا پھر بارش نہ ہو تو وہ پودا کبھی بھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس دنیا کے اوپر بارش برسانے والا کون ہے، ہوا چلانے والا کون ہے اور سورج کو نکالنے والا کون ہے؟ پیارے دوستو، یہ بات سن کر وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور اس دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے سے ہی چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔